السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کپتان کا سب سے بڑا کیس بہت ہی زبردست ڈویژن بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ خان نے اگر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ایک ایسا دباؤ بلڈ کرنا ہے جس کے بعد کمپنی پیر پکڑنے پر ایک بار پھر مجبور ہو جائے گی، اس میں یہ کیس بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر اس وقت خان کو فوری طور پر کسی کیس میں سزا ہونی ہے تو وہ یہی کیس ہے، جس کے بعد انہیں مزید 1.5-2 ماہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے نیا منصوبہ دوبارہ سے پش کیا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کمپنی کے کچھ ٹاؤٹس لانچ ہوئے ہیں جن کو معیشت کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ معیشت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ دالیں 40 روپے کلو تھیں یا 60 روپے کلو تھیں، یہ معیشت کا پیمانہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہی زبان سمجھ آتی ہے نواز شریف کو، اور اس کے اب 1-2% جو سپورٹرز رہ گئے ہیں پورے ملک میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم سیدھے رستے پر لے آئیں، کیونکہ یہ ہم سب کی طرح پاکستان نہیں ہے۔ تو نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ میرے دور میں قیمتیں بڑی کم تھیں۔ اب دیکھیں قیمتوں کا کیا حال ہے، اگر آپ اخبارات کو نکالیں، پیچھے چلتے چلے جائیں تو باقاعدہ اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ نواز شریف کے دور سے پہلے پچھلے دور میں قیمتیں کیا تھیں۔ مثلا نواز شریف اور مشرف کے دور کو کمپیریزن کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف کے دور میں قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ اگر اس طرح قیمتوں کا پیمانہ رکھا جائے تو آصف زرداری آج کہنا شروع کر دے گا کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ میرے دور میں دیکھو قیمتیں کتنی زیادہ تھیں، کتنی اچھی تھیں۔ تو قیمتوں کا کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کارکردگی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ملک میں کتنا ڈالر جمع کیا، زر مبادلہ کے ذخائر کتنے آ گئے، مینوفیکچرنگ کتنی ہو گئی، اور اس سے جڑا ہوا روزگار ہو گیا، صحت ہو گئی، تعلیم ہو گئی، اور پھر استحکام یعنی انصاف، پولیس کیسی تھی، پٹوار کیسا ہے، عدالتیں کیسی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں گورننس۔ اس پہ نواز شریف آپ کو کبھی بات کرتا نظر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کہا ہے کہ میں عدالتی نظام ٹھیک کروں گا، میں پولیس کا نظام ٹھیک کروں گا؟ کبھی یہ بات اس کے منہ سے آپ نے نکلتی دیکھی ہے؟ خان کا تو سارا نظریہ یہی ہے کہ میں نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب نظام ٹھیک ہوتا ہے ہر چیز آٹو پائلٹ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پھر سب کچھ اسحاق ڈار کے حوالے ہو گیا ہے۔ ملک کے پہلے ہی تباہی نکلی ہوئی ہے، جو کسر رہ گئی تھی وہ اب اسحاق ڈار نکالے گا۔ ہر چیز معیشت کی اسحاق ڈار نے دوبارہ اپنے کنٹرول میں کر لی ہے۔ جو وزیر خزانہ کمپنی لے کر آئی تھی اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ اسحاق ڈار نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ پہلے تباہی کر کے گیا تھا اب اس سے زیادہ کر کے جائے گا۔ بہرحال اب آتے ہیں مین ٹاپک پر۔ ناظرین کرام، ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل کیس ہے۔ اس میں خان کا کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کے سامنے ڈویژن بینچ میں لگ چکا ہے۔ اس میں ان کے وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری۔ کیس یہ ہے کہ نیب یہ کیس 2019 میں بند کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ آفتاب سلطان کو نواز شریف لے کر آئے، جو ان کے بڑے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ کیس نہیں بنتا اور وہ مستعفی ہو گئے۔ پھر ایک خاص چیئرمین نیب لایا گیا اور اس نے تھوکا ہوا چاٹا اور یہ جعلی کیس بنا دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں 1 روپیہ بھی کسی بندے پر الزام نہیں ہے کہ اس نے لوٹا، چوری کیا یا کچھ کیا۔ ایسا کوئی الزام نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا پیسہ ملک ریاض کی بیٹی کے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور وہاں سے سیدھا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ خان نے یہ پیسہ دیکھا بھی نہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا واحد کیس ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے اس میں کسی بندے کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اگلے ہفتے سزا دینے کا پورا منصوبہ ہے۔ تو اب کپتان نے یہ کہا تھا کہ نیب نے یہ جو تفتیش کی تھی اور بند کر دی تھی اس کا ریکارڈ دیا جائے۔ اسے کیا ثابت ہوگا اگر یہ ریکارڈ مل جاتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ خان کو سیاسی بنیادوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ جو انہوں نے تفتیش کی تھی یا انویسٹیگیشن کی تھی، نیب نے یہ بند کر دیا تھا کیس 2019 میں، اس کی بنیاد یہ تھی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں برطانیہ میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو ہم کیسے جرم ثابت کریں گے؟
اگر تو برطانیہ میں جرم ثابت ہو جاتا تو پھر ہم اس سے ڈاٹس کنیکٹ کر کے پاکستان میں اور پیسہ حاصل کر لیتے. میرا ایک سمپل سوال ہے اور عقل مند لوگوں سے میں مخاطب ہوں, کسی 45% دماغ رکھنے والے سے مخاطب نہیں ہوں, سب عقل مند لوگ ہیں. قاضی صاحب نے ابھی ریسنٹلی ریمارکس دیے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ چوری ہو گیا, اور پتہ نہیں لوگ چوری کرتے ہیں, بڑا بلڈر ہے تو اس نے یہ کر دیا, تو چوری کا لفظ استعمال کیا گیا. بار بار 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کا کہا جاتا ہے. چوری کا الزام کس پر ہے؟ ملک ریاض پر. ملک ریاض پر 190 ملین پاؤنڈ چوری کا الزام ہے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پیسہ ملک ریاض نے کہاں سے چوری کیا تھا؟ یہ دنیا کی کس عدالت میں ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسہ ملک ریاض نے چوری کیا تھا؟ پاکستان سے کہاں سے چوری ہوا؟ کیا کوئی فائلیں بیچ کے, کوئی غبن کر کے ملک ریاض لے گیا پیسے؟ کیا پلاٹ نہیں تھے لیکن لوگوں سے پیسہ ہتھیا لیا تھا؟ یہ پیسہ کیسے باہر گیا تھا؟ کیا آج تک کسی نے کوئی ثبوت دیا ہے؟ کیا ایف آئی اے نکال کر لایا ہے کہ یہ پیسہ اس طرح منی لانڈر ہوا تھا؟ تو آج تک 190 ملین پاؤنڈ کے پاکستان سے جانے کا کوئی کیس نہیں بنا. اصل جرم تو یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ گیا کیسے, لیکن آئے ہوئے پیسے پر انہوں نے جرم بنا دیا ہے. اصل جرم ہے یہاں سے پیسہ باہر کیسے گیا, اس کا سورس کیا تھا, یعنی ملک ریاض نے وہ پیسہ کمایا کہاں سے تھا اور کس رستے سے باہر بھیجا. آج تک اس پر کیس نہیں بنا. اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ یہ کیس بنتا ہے, لیکن قاضی سے لے کر ان کے ہینڈلرز تک کسی میں جرت نہیں ہے کہ ایسا کوئی کام کر سکے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ لندن میں کس کا فلیٹ ملک ریاض نے خریدا تھا, جس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا. پاناما سکینڈل آنے کے بعد کس نے شریفوں کے ایک لڑکے کا فلیٹ خریدا اور اس کی اوریجنل قیمت سے زیادہ دے کر خریدا تھا؟ وہ کیا گیم تھی, کیا فکس میچ تھا؟ ظاہر ہے کبھی تو یہ سامنے آئے گا, لیکن آج تک یہ جرم ثابت نہیں کر سکے کہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی یا نہیں, پیسہ چوری ہوا تھا یا نہیں, کہاں سے گیا, لانچوں سے گیا, بینک سے گیا, بیگوں میں گیا, بکسوں میں گیا, اپنی جیب میں ڈال کے ملک ریاض لے گیا. آج تک یہ نہیں پتا. جب یہ جرم ثابت ہوگا تو آگے کوئی جرم ثابت ہوگا نا. جب تک آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی جرم ہوا تھا, آگے کا پیسہ کیسے جرم ثابت ہو جائے گا؟ اس لیے برطانیہ میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا, صرف آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی کہ ہمیں ایک جرمانہ ہوا ہے, ہم وہ پیسہ وہاں بھیج دیتے ہیں, بس دیٹس آل. اس کے بعد یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کوئی مفاد نہیں جڑا ہوا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی بنا دی, اس کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی خان کے نام پہ نہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کے اسٹامپ پہ یہ لکھا ہے کہ ساری زندگی خان یا اس کا خاندان اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اتنا پکا سارا نظام کیا ہوا ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس بن گیا ہے. تو یہ کیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی اس میں سزا اگلے ہفتے دینی ہے. یہ اب سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے, جس میں اگر تو یہ دونوں ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سٹینڈ لے جاتے ہیں اور سٹے دے دیتے ہیں اس کیس پہ, کیونکہ سٹے کا کہا گیا ہے کہ اس کیس پہ سٹے مل جائے. اگر سٹے مل جاتا ہے فوری طور پہ اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس مانگ لیے جاتے ہیں اور وہ عدالت آ جاتے ہیں, عدالت دیکھ لیتی ہے, تو اس کے بعد پھر معاملہ ظاہر ہے کہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. تو اگلے ہفتے بہت کچھ ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے, جو کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے ہفتہ. بہت کچھ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گا. ایسے میں کمپنی کے کچھ نمائندوں کے مطابق یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں, الفاظ کا بڑا گورکھ دھندا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, کوئی گورننس نہیں ہے, کوئی معیشت کا انہوں نے حل نہیں نکالا. جبکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں چہرہ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ چھپ نہیں پا رہا, عوام کو نظر آ رہا ہے. یعنی گورنمنٹ سٹرونگ انف نہیں ہے کہ ہمیں کور فراہم کر سکے. یہ اصل ایشو ہے. ہر حکومت کا پاپولر ہونا, ان پاپولر ہونا اسی پر انحصار ہے. اب شہباز شریف صرف ایک کام کر رہا ہے, ساری مان رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن دوسری چیز اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کی باقی ساری باتیں ہیں. وہ چہرہ شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, مریم ہو, زرداری ہو, وہ فراہم کرنے میں ناکام ہے. اس لیے کمپنی کے لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور جلد فارم 47 اور 45 کا معاملہ کھلنے جا رہا ہے. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے.
تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔